السلام علیکم جی۔ جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو الزام تراشی ہے یعنی کسی پہ بے وجہ اور بے بنیاد الزام لگانا بہت ہی غلط بات ہے، لیکن آج کل یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں جو کہ اسی طرح الزام تراشی کے بارے میں ہے، اور اس کا اینڈ بہت ہی ہولناک قسم کا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں آج کل جو بات عام ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان اپنی زندگی میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ ناکامی اپنی چھپانے کے لیے طرح طرح کے الزام لوگوں پر لگا دیتا ہے، یعنی اس فلاں بندے کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ در حقیقت وہ اپنی زندگی میں ناکام ہو چکا ہوتا ہے اور اپنی ناکامی کا جو قصوروار ہے یا ذمہ دار وہ دوسرے انسانوں کو ٹھہرانا چاہتا ہے اور خود بری الزماں ہونا چاہتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ یہ الزام طرح طرح کے ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو سب سے ٹاپ آف دا لائن الزام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے میرے اوپر تعویذ کر دیے، اس کی تعویذ کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس کی تعویذ کی وجہ سے وہ ہو گیا، بلا 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 اینڈ بلا۔ مطلب در حقیقت وہ ایک الزام تراشی ہوتی ہے جس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ کیا واقعی اس نے آپ کو تعویذ ڈالے بھی ہیں یا نہیں۔ تو کسی کی طرف آتے ہیں۔ مدینہ میں ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے، اور جب اس کو غسل دینے کی باری آتی ہے تو تمام عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں اس کو غسل دینے کے لیے، اور جو غسل دینے والی عورت ہوتی ہے یعنی غسال ہوتی ہے وہ اس کو غسل دینا سٹارٹ کرتی ہے۔ جیسے ہی وہ غسل دینا سٹارٹ کرتی ہے تو وہ جب اس عورت کا چہرہ دیکھتی ہے تو وہ جو پاس قریب میں بیٹھی مطلب باقی عورتیں ہوتی ہیں جو اس کو غسل دینے میں شریک ہوتی ہیں، وہ ان کو سب کو کہتی ہے کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ جب یہ زندہ تھی تو ناجائز تعلقات تھے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ جہاں وہ جب وہ غسل دے رہی تھی عورت تو اس کا ہاتھ جس جگہ پر تھا اسی جگہ پر اس کا ہاتھ چپک جاتا ہے۔ وہ بہت زیادہ کوشش کرتی ہے لیکن اس کا ہاتھ اس جو مردہ عورت ہوتی ہے اس کے جسم سے الگ نہیں ہوتا۔ جب وہ یہ ماجرا دیکھتی ہے تو باقی جو ساتھ بیٹھی عورتیں ہوتی ہیں ان سب کو بھی بلاتی ہے اور وہ سب مل کر زور لگاتی ہیں، لیکن ہاتھ اس عورت کے ساتھ سے الگ نہیں ہوتا، ساتھ ہی جسم کے چپکا رہتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جو جنازے کا ٹائم ہوتا ہے وہ قریب آ جاتا ہے اور پریشانی بڑھنے لگتی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ وقت زیادہ گزرنے لگتا ہے، رات ہو جاتی ہے، اگلا دن آ جاتا ہے، لیکن اس کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہی چپکا رہ جاتا ہے۔ سب لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور اسی اثناء میں اسی کوشش میں کہ ہاتھ کسی طریقے سے ساتھ سے الگ ہو جائے، جب نہیں ہوتا تو 2 دن گزر جاتے ہیں اور وہ جو مردہ عورت ہوتی ہے اس کی لاش کے اندر بدبو پڑنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ سب لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر تمام جو مولوی حضرات ہوتے ہیں، قاری اور جو بھی مطلب ہوتے ہیں ان سب سے ایک باہمی مشورہ کر کے یہ فیصلہ لیا جاتا ہے کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور مردہ عورت کو اس ہاتھ سمیت ہی دفن کر دیا جائے۔ لیکن جب یہ بات اس عورت اور اس کے خاندان والوں تک پہنچتی ہے تو وہ اس بات سے ڈینائی کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ ہاتھ نہیں اس طرح کٹوانے دینا، اس میں ہماری بہت رسوائی ہے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ لیا جاتا ہے کہ جو مردہ عورت ہے اس کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے تاکہ اس کا ہاتھ الگ ہو جائے اور کسی طریقے سے اس کو دفنا دیا جائے، لیکن جو مردہ عورت کے خاندان والے ہوتے ہیں وہ بھی اس بات سے ڈینائی کر دیتے ہیں کہ ہم اپنی لاش کی اس طرح بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ تو معاملہ ادھر آ کے رک جاتا ہے۔ اس وقت کے جو ہوتے ہیں قاضی امام مالک صاحب ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، اور جب امام مالک آتے ہیں تو وہ اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم جب اس عورت کو غسل دے رہی تھی تم نے کوئی ایسی بات کی ہے، یا کوئی بھی بات کسی قسم کی بھی اس عورت کے بارے میں تم نے بات کی ہے؟ تو وہ عورت جو ہوتی ہے جو غسل دینے والی ہوتی ہے وہ سارا قصہ بیان کرتی ہے کہ میں نے یہ بات ضرور کی ہے کہ جب یہ عورت زندہ تھی اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ یہ سننے کے بعد امام مالک فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کیا تمہارے پاس اس بات کا کوئی گواہ موجود ہے کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں؟ تو وہ عورت کہتی ہے نہیں، میرے پاس گواہ تو موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد امام مالک فرماتے ہیں کہ گواہ اگر نہیں ہے تو کیا جب یہ عورت زندہ تھی اس نے اپنی زندگی میں تم سے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ میرے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے؟ تو اس سوال کے جواب میں بھی وہ جو غسل دینے والی عورت ہے وہ خاموش رہتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں، مجھے اس نے تذکرہ بھی نہیں کیا تھا۔ تو امام مالک کہتے ہیں نہ تمہارے پاس گواہ موجود ہے اور نہ اس عورت نے تم سے تذکرہ کیا، تو مطلب یہ ہے کہ تم نے اس کے اوپر ایک الزام لگایا ہے۔ تو وہ فوراً حکم صادر کرتے ہیں کہ اس غسال عورت کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ جیسے ہی اس کو کوڑے مارنے کا عمل سٹارٹ ہوتا ہے اور 80 کوڑے مکمل ہو جاتے ہیں، تو جیسے ہی 80 کوڑے مکمل ہوتے ہیں اس کا ہاتھ خود بخود اس کے جسم سے الگ ہو جاتا ہے اور اس عورت کو دفنا دیا جاتا ہے۔ تو امام مالک یہ بیان کرتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ ہمیں بلا وجہ کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ وہ الزام کسی قسم کا بھی ہوتا الزام ہی ہے جب تک ہمارے پاس اس کا کوئی گواہ موجود نہ ہو۔ تو کوشش کریں کہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے کسی کے اوپر یہ الزام بھی مت لگائیں کہ اس نے مجھے تعویذ ڈال دی، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ در حقیقت انسان اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے جائیں اور اپنی ناکامیوں کا جو ذمہ دار ہے کسی اور کو مت ٹھہرائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔